قابل سمجھے جس ہستی کو کہ محمد کی آمد ان کے گھر پہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور مکرم اور میں آپ سے عرض کروں حضرت ابو طالب علیہ السلام سے جو گفتگو ہے جو مسئلہ ہے وہ کیوں ہے؟ وہ فضیلت کی بات ہے در حقیقت. اب میں فقرہ کہنے لگا ہوں اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. پتہ نہیں کتنا زندہ پہنچا ہے. کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. نبی پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ نے کسی کو نہیں ملا تھا. حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام کو کسی نے طنز کرنے کی کوشش کی یا علی ابو کا فنار ابو کا فنار ابو کا فنار تمہارا باپ جہنم ہے تمہارا باپ جہنم ہے تمہارا باپ جہنم ہے. تو جا کے دیکھیے اگر تاریخ کی کتابوں میں کہ امیر المومنین نے جواب دیا کہ انا قسیم الجنت والنار. اب اس کے آگے تشریح میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس تفصیل میں جائے انسان. بہرحال اسلام میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پہنچی ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی تبلیغ کا آغاز ہوا ہے ابو طالب علیہ السلام کی حمایت سے. اگر حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہو تو جو پہلا جلسہ ہے خود توحید کا پہلا جلسہ وہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہ ہوا. دعوت العشیرہ کہاں ہوئی؟ وانذر عشیرتک الاقربین. آپ نے قرابت داروں کو ڈرائیے. حضور نے 40 افراد کو جمع کیا اور اس کے بعد کھانا کھلایا. کھانے کا اہتمام کس نے کیا؟ جی پہلے دن کھانا کھایا اس کے بعد حضور اٹھے کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ ابو لہب کھڑا ہو گئے. اس نے شور مچایا حضور کو بات نہیں کرنے دے اور وہ لے کر جانے لگا اپنے قبیلے کو. حضور نے کہا کل پھر آ جانا کل پھر کھانا. اب جہاں چاول کا دانا وہیں بندے کا آنا تھا. اب وہ واپس آ گئے اگلے دن حضرت ابو طالب صاحب نے پھر کھانا کھایا. دیکھیں وہ دن اور آج کا دن ہے ابو طالب کے ماننے والوں کے یہاں نیاز کی کبھی کمی نہیں ہوئی. تو اگلے دن پھر کھانا کھلایا پھر وہ بات کرنے لگے تو پھر وہ ابو لہب نے اٹھ کر گفتگو کی اور شور مچایا. اور اس کے بعد مجمع کو لے کر چلا کہ حضور نے کہا کل پھر کھانا پھر آ جانا. تیسرے دن پھر یہی ہوا کھانا کھا لیا. اس کے بعد پھر حضور اٹھے بات کرنا چاہتے تھے کہ ابو لہب پھر کھڑا ہو گیا اپنا شور مچایا. لیکن اگلے دن یہ ہوا کہ یہاں سے ابو لہب اٹھا اور وہاں سے ابو طالب علیہ السلام گئے. عالم اسلام کو تعارف کروا دوں کہ ایک طرف سے بت پرست اٹھا ایک طرف سے بت شکن کا باپ اٹھا. ایک طرف سے کعبے کا چور اٹھا ایک طرف سے کعبے کا محافظ اٹھا. ایک طرف سے قذاب اٹھا اور ایک طرف سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. یہ جملہ پہنچا ایک طرف سے قذاب اٹھا ایک طرف سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو اور باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو اور جواد تقی ہو یا نقی مستدعا ہو یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا.
میں تو قرآنی حوالے سے بات کروں، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ یتیم تھے میں نے پالا، اللہ کہہ رہا میں نے پالا۔ آیتوں کو غور کیجیے گا، مجھے بتلایا گیا کہ منہاج القرآن سے بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور نمائندے ان کے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور شاید جماعت اسلامی کا بھی نام لیا گیا کہ ان کے برادران بھی یہاں موجود ہیں، اور ظاہر ہے جی تحریک منہاج القرآن ماشاء اللہ تو اہل سنت جماعت جی ماشاء اللہ۔ دیکھیں میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب سے جملہ پڑھتا ہوں، ان کی کتاب میں نیٹ پہ موجود بھی ہے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی، کاری تلوار اس پر کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے، کتاب ان کی نیٹ پر موجود ہے، اس کی تمہید پہ جا کے دیکھیے گا، جو ایڈیشن میں نے دیکھا اس میں انہوں نے لکھا کہ میں یہ لکھ رہا ہوں جب میں خود 51 برس کا ہوں، 51 ایئرس، تو میں مولا نبی اور مولا علی سے عددی برکت کو حاصل کرنے کے لیے 51 ان حدیثوں کو لکھ رہا ہوں جس میں نبی نے علی کی ولایت کا ذکر کیا، اور 51 حدیثیں لکھی، اس میں سے پہلی یہ تھی کہ من کنت مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ مولا علی علیہ السلام کی محبت پر کچھ شیعوں کا کاپی رائٹ تھوڑی ہے، یہ تو تمام مسلمانوں کا حق ہے اس پر، اور مولا علیہ السلام کی محبت تو ایمان اور نفاق کی پہچان ہے۔ بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ مدینہ کی گلیوں میں صدا دیا کرتے تھے کہ ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد رکھو علی بن ابی طالب کی محبت پر۔ تو وہ تو یہاں تو معاملہ یہ ہے نا کہ مولا علیہ السلام کی محبت، اس میں کوئی شیعہ سنی تفریق نہیں ہے، علی کی محبت اور علی کی محبت نہ ہونا یہ مومن منافق کی تقسیم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ شیعہ سنی تقسیم نہیں ہے، یہ مومن منافق تقسیم ہے۔ بھائی ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ آپ مولا علی کا ذکر کیجیے، اب کتنے ہی آپ نے اس فقیر کو میڈیا پہ دیکھا ہوا بعض مقامات پر، تو کتنے ہی ایسے ہمارے علماء اہل سنت وہ خود بڑھ چڑھ کر شیعوں سے بڑھ چڑھ کر اور چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے مولا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مولا علیہ السلام کی محبت کو شیعوں کا کاپی رائٹ نہیں، میں نے کہہ دیا آپ کی خدمت میں، وہ آپ ان کو الگ کرتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ جس کے ذہن میں ناسبیت ہے کہ مولا علیہ السلام کے ذکر سے جس کے چہرے پر ناگواری آتی ہے، تو ذکر حیدر سبھی یہ ذکر ایک ہی ہے لیکن اثر دو۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے، اور خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں یہ صدیوں سے عزا دیتا ہے۔ اے میرے ساتھ اردو سمجھنے والے موجود ہیں، میں ایک مثال تمثیل پڑھ رہا ہوں، اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ سارے نعرہ حیدری اور علی کہنے والوں کے نام، یہ سنگ پہ ذرا غور کیجئے گا، اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ ایک جملے سے جا رہا ہوں کربلا تک، میرے ساتھ رہنا، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے، وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے، خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتلگاہوں میں یہ صدیوں سے عزا دیتا ہے، اور بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد۔ دیکھو مولا سجاد کا پورا خاندان بھی اس میں آ جائے گا، اور یزید اس کے سارے کرتوت بھی اس ایک مصرے میں آ جائیں گے، میرے ساتھ رہنا، بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد،
ورنہ کافر بھی کبھی حکم اذان دیتا ہے. کیا بات ہے. دیکھو آج تو جب بھی مزاج میں گفتگو ہو رہی ہے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. پھر کچھ مرحلے جیسے طے کرنا ہے تو حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا ضامن اللہ ہے. بچپن میں دیکھا فرما لم یجد کا یتیما فآویٰ. وطن میں دیکھا لا اقسم بہذا البلد. سفر میں دیکھا ووجدک ضالا فہدیٰ. آپ سفر میں تھے, ہم نے آپ کی رہنمائی کا اہتمام کیا. جی بسم اللہ. حضور کو تنگ دست دیکھا, فرمایا ووجدک عائلا فأغنیٰ. آپ تنگ دست تھے, میں نے آپ کو غنی بنایا. غنی کس کے مال سے ہوئی؟ اللہ کہہ رہے میں نے بنایا. کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال, کتنا پاکیزہ ہوگا کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ میں نے غنی بنایا. ووجدک عائلا فأغنیٰ. اغنیٰ کا لفظ ہے کہ میں نے غنی بنایا. تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی ساری دولت انہوں نے تطہیر خدیجہ کے لیے, اور کہوں کیا کتنا پاکیزہ ہے. اس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم, اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے, داماد بھی معصوم ہے. کیا بات ہے. حضور کو تقدس دیکھا, فرمایا ووجدک عائلا فأغنیٰ. حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا, فرمایا انک لعلی خلق عظیم. کسی نے میرے مولا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ حضور کے اخلاق ذرا کاؤنٹ کر کے گن کے بتائیں ہمیں, ان کو شمار کیجیے. مولا نے کہا کہ کیا تم دنیا کی نعمتیں شمار کر سکتے ہو؟ کہا نہیں, یہ تو ہم تو شمار نہیں کر سکتے. امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ قل متاع الدنیا قلیل. دنیا کی نعمتیں شمار نہیں کریں. تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. یہ دو جگہ پہ قرآن ہے. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں, you cannot count نہیں کر سکتے. یعنی شکر کرنا دور کی بات ہے, آپ گن نہیں سکتے, گن بھی نہیں سکتا. اب میرے پاس کم از کم 4 سے 5 علماء اہل سنت کا حوالہ موجود ہے میرے موبائل میں اس وقت, کہ جہاں حضور مکرم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ان الریاح اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس عذاب ما احصى فضائل علی جن ابی طالب. مولا علیہ السلام کے فضائل کو بھی کہا تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں تو نہیں گن سکتے, اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے. لیکن اللہ نے کہا کل متاع دنیا قلیل, دنیا کی نعمتیں کم ہیں. اللہ جب دیکھے تو کم ہے, ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے. بات واضح ہو رہی ہے, ہم کیوں نہیں کاؤنٹ کر سکتے. مولا سجاد علیہ السلام نے سیف سجادیہ کی دعا میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار تیری ایک نعمت کا بھی جو شکر ادا ہو تو وہ شکر کی توفیق بھی تو نے عطا کی. اگر توفیق نہ ملتی تو شکر کیسے کرتا؟ تو یہ توفیق خود متقاضی ہے کہ ایک اور شکر کیا جائے اور پھر اس پر شکر ادا کیا جائے. تو پھر یہ توفیق بھی تو نے عطا کی تو اس پر ایک اور شکر کیا جائے. یا نہیں ہے کہ ساری زندگی ایک نعمت کا بھی شکر ہو, نہیں ہو سکتا, واقعی نہیں ہو سکتا. تو آپ ذرا غور کیجیے. جب مولا علی سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق بیان کیجیے, شمار کیجیے, مولا نے کہا تم دنیا کی نعمتیں شمار کر سکتے ہو؟ کہا نہیں. امام نے کہا جب کہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے یہ کہا قل متاع الدنیا قلیل, دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں, جبکہ حضور مکرم کے اخلاق کے لیے کہا انک لعلی خلق عظیم. جب تم دنیا کی قلیل نعمتیں شمار نہیں کر سکتے تو علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عظیم اخلاق کیسے شمار کریں؟ ممکن ہی نہیں. آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا کہا انک لعلی خلق عظیم. آپ کی رفتار کو دیکھا, فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کے بلندی کردار کو دیکھا, فرمایا وما محمد الا رسول. آپ کوئی چیز بیان کیجیے, آپ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی. آپ کے چہرے روشن کو دیکھا. اب یہ تعویل کی باتیں یہاں پر کہ والشمس وضحاها, اور حضور کی سیاستوں کو دیکھا تو واللیل اذا یغشی.
اور حضور کے سینے مطہر کو دیکھا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا ووضعنا عنک وزرک، اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، یہ تو وہی کہتے ہیں کہ جو وحی کہتے ہیں۔ حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آج پڑھ چکا ہوں بھی آپ کی خدمت میں کہ یہ جو کنکریاں پھینکی تو آپ نے پھینکی نہیں، یہ تو اللہ نے پھینکی۔ شان ہے، میرے ساتھ چلیں گے؟ میں ایک ایک لفظ میں پھر اسے دہرا کر آپ کی خدمت میں نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے چہرے اقدس کو دیکھا والشمس وضحاها سیاہ زلفیں واللیل اذا یغشی، حضور نے کچھ دیر کے لیے چادر اوڑھ لی۔ جہاں مصطفیٰ کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے کچھ دیر کے لیے چادر اوڑھ لی۔ یا ایھا المدثر، اچھا چادر اوڑھنا کوئی انیوژول بات ہے کیا؟ ایک عام سی بات ہے، ہر انسان دنیا میں چادر اوڑھتا ہے، لیکن وہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی کام عام ہے نہیں نا۔ ایسی حقیقت ہے نا۔ ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے محبوب سے ملنے جائیں تو ملاقات کہلاتی ہے، وہ محبوب سے ملنے جائے تو معراج کہلاتی ہے۔ اچھا سننا، یہ آپ نے سبحان اللہ کا کب سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ؟ ظاہر ذکر مصطفیٰ اس کی شان ہی ایسی ہے، سبحان اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا بھی یہ آپ کو ماشاءاللہ انڈین سب کانٹیننٹ کے ثقافت و کلچر میں ملے گا کہ خطاب کے دوران، وعظ کے دوران سبحان اللہ کہا جائے۔ مثلا ایران عراق میں اس طرح سے نہیں کہ مجلس کے دوران وہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ ایک سبحان اللہ کیا ہے، اس کا اجر آپ جانتے ہیں کتنا ہے؟ سلیمان کی پوری حکومت سے بڑھ کر ہے۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے اس کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے، اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ملک عطا کیا کہ جو کسی اور کو عطا نہیں کیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، میں تفصیل سے پڑھتا لیکن وقت کم ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت جنات پر، انسانوں پر، ہواؤں پر ہے، پرندوں پر ہے، چرندوں پر، تو وہ گزر رہے ہوا سے، ایک بوڑھے نے گویا ان کو گزرتے ہوئے دیکھا، کہ پروردگار تو نے سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی تو تھوڑا مجھے بھی دے دیا ہوتا، مجھ میں کیا کمی، تھوڑا سا مجھے دے دیا ہوتا۔ تو ہوا نے آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے۔ لیکن اس میں بھی توحید کا ایک بڑا پیغام ہے، خدا کی معرفت۔ پہنچے اور کہا کہ اے شخص، تو اس شے کی خواہش نہ کر کہ جس کی ظرفیت نہیں رکھتا اسے سنبھال نہ سکے۔ بعض دفعہ جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی ظرفیت ہم نہیں رکھتے۔ 5 برس کا بچہ ہے، وہ آپ سے اگر 5 لاکھ روپے مانگے گا تو آپ نہیں دیں گے اسے، کتنے بھی آپ کو محبت ہو سکے نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ لیاقت نہیں رکھتا تو اسے سنبھال سکے۔ اچھا اس کی مثالیں بہت ہیں، تاریخ میں اس کی مثالیں ہیں۔ یعنی ثعلبہ نام کا ایک شخص ہے، وہ بڑا غریب ہے، حضور کے پاس نماز میں شریک ہوتا تھا اور بار بار حضور سے کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے دولت دے دے۔ حضور نے کہا کہ لیاقت نہیں رکھتے تم، ظرفیت نہیں مانگو اللہ سے۔ اس نے پھر کہا اتنا اصرار کیا، اتنا اصرار کیا، تو کبھی آپ کو کوئی ہدایت کے لیے نمونہ بتانا پڑتا تو حضور مکرم نے دعا کی۔ جیسے بھی حضور مکرم نے دعا فرمائی کہ پروردگار تو اسے مالی دنیا میں سے کچھ عطا کر دے، خود بخود ایسا ہوا کہ اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اور دفعتاً ایک بہت بڑی میراث اس تک پہنچ گئی۔ حضور کی دعا تھی، قبول تو ہونا تھا۔ اس سے اس نے کام شروع کیا، کاروبار۔ پہلے تو ہمیشہ جماعت میں ہوتا تھا، اب وہ جماعت میں نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد پھر جمعہ میں آتا تھا، جمعہ بھی چھوڑ دیا اس کے بعد اتنے مویشی بڑھ گئے، اتنی زمین ہو گئی کہ مدینہ کے اندر جو جگہ ہی نہیں تھی، مدینہ کے باہر زمین لی اس نے۔ اچھا پھر اب تک کوئی حرام کام نہیں ہوا، جماعت میں آنا واجب نہیں تھا نا، ٹھیک ہے، حرام کام نہیں ہوا، لیکن اب کہاں تک پہنچی بات کہ حضور مکرم نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ وہ اتنا امیر ہو گیا کہ اس سے زکات لو۔ تو جیسے حضور مکرم کے نمائندے سے پہنچا، ثعلبہ نے کہا کہ زکات کون سی زکات؟ ہم کو یہودی ہے کہ جزیہ دیں گے؟
تو جب حضور کا نمائندہ واپس آیا نا تو حضور نے کہا 3 مرتبہ وَيْلٌ لِّثَعْلَبَ وَيْلٌ لِّثَعْلَبَ وَيْلٌ لِّثَعْلَبَ، وائے و ثعلبہ پر